بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں طاہرہ عباس آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں مٹن شامی کباب کی ریسیپی۔ یہ ریسیپی بہت ہی آسان ہے، اگر آپ اس ریسیپی سے بنائیں گے تو بہت ہی زبردست شامی کباب بنیں گے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے۔ اس کو پریشر کوکر میں بنایا میں نے اور بہت جلدی بن گئے۔ اسی طرح آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے بیف، اس کو میں نے دھو کے کاٹ لیا تھا۔ اس کے بعد چنے کی دال آپ کو چاہیے، دار چینی، کالی مرچ اور زیرہ اور لونگ، یہ تھوڑی تھوڑی سی مقدار میں۔ اس کے بعد یہ لال مرچ ثابت چاہیے اور ثابت دھنیا چاہیے۔ ساتھ ہی میں نے لہسن کو چھیل لیا تھا اور ساتھ ہی ادرک کو باریک باریک کاٹ لیا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ان دونوں کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پریشر کوکر کو چولہے پر رکھیں گے اور اس میں چنے کی دال، جس کو میں نے اچھی طرح سے اس کے کنکر وغیرہ چن کر اور اس کو دھو کے رکھا ہوا تھا، اب ہم نے اس کو ڈال دیا ہے پریشر کوکر میں۔ ساتھ ہی ہم نے جو گوشت صاف ستھرا کر کے رکھا ہوا تھا، دھو کے اس کی چربی وغیرہ ساری صاف کر لی تھی، اس کو ڈال دیا۔ اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے ثابت دھنیا خشک، اور ساتھ ہی گول لال مرچیں اور ثابت مسالہ، زیرہ، کالی مرچ، تھوڑی سی الائچی کے دار چینی کے ٹکڑے اور 3-4 لونگ، یہ سب کچھ ہم ایڈ کر لیں گے۔ اور جو ادرک ہم نے کاٹ کے رکھی تھی وہ بھی ایڈ کر لیں گے۔ لہسن کو ہم پیسٹ بنائیں یا کچھ بھی، آپ اپنی چوائس سے کچھ بھی کر لیں، لیکن میں نے ثابت ہی اس میں ایڈ کر لیا ہے کیونکہ یہ سب مکس ہو جائے گا۔ اب ہم اس میں چاٹ مسالہ اور گرم مسالہ ایڈ کریں گے کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے، بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر لیں، لیکن اگر آپ نہ بھی کریں کیونکہ جو چاٹ مسالہ ہے اس میں نمک پہلے سے ہوتا ہے، تو آپ اپنے چوائس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو ٹیسٹ کر کے اس کو پکنے کے بعد بھی اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو پریشر پہ لگا دیں گے۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ دال بھی ہماری بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے اور گوشت کی بوٹیاں بھی بہت زبردست قسم کی گل چکی ہیں، اور پانی جتنا ہم نے ڈالا تھا اس سے زیادہ خشک ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اس سارے پانی کو خشک کرنا ہے۔ آپ اسی طرح سے اس کو تھوڑی دیر پکاتے رہیں تیز آنچ پہ، تاکہ دال بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور بوٹیاں جو گلی ہوئی ہیں بہت اچھی طرح سے، اگر ان کو آپ ہاتھ سے توڑیں گے تو بھی بہت اچھی یہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے ریشے ریشے کو الگ الگ کرنا ہے تاکہ کباب ہمارے بہت اچھے ریڈی ہوں۔ تو بس اسی طرح سے اس کو میں نے تیز آنچ پر پکایا ہے، جس کی وجہ سے دال بھی بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اور بوٹیاں بھی بالکل آسانی سے ٹوٹ رہی ہیں اور یہ ایک ڈو کی شکل میں ریڈی ہو گیا ہے۔ دیکھیے بہت ہی زبردست ڈو ریڈی ہوا ہے۔ اب ہمارے کباب جو ہیں وہ بہت ہی زبردست بنیں گے۔ ابھی یہ بہت گرم ہے، اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اور اس کو اس طرح سے میں نے کوٹ لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس چاپر ہے تو چاپر میں آپ ڈال کے اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے اس کا ڈو ریڈی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کو کوٹ لیا ہے۔ اس کو سلوٹے کے ساتھ بھی کوٹا جا سکتا ہے۔ اب آپ ایک ٹرے لیں گے، اس کو آئل کے ساتھ، کوکنگ آئل کے ساتھ اس کو گریسنگ کریں گے تاکہ جب ہم کباب کو بنا کے رکھیں تو وہ چپکے نہیں۔ یہ دیکھیے ہمارا ڈو جو ہے بہت زبردست ریڈی ہوا تھا، اس کے ساتھ ہم اس طرح سے اس کے کباب ریڈی کر لیں گے۔ اس کو آپ نے بہت ہلکے ہاتھ سے نہیں بنانا، ذرا اس کو اچھی طرح سے آپ نے کباب بنانا ہے تاکہ جب ہم فرائی کریں تو کباب جو ہے زبردست قسم کے ریڈی ہوں، نہ ٹوٹیں۔
तो इस तरह बस आपने सारे कबाब बना लेने हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, जैसे जो तरीका आपको आसान लगे बस उसी तरीके से आप बना। 2 शीट्स लेंगे और किसी भी चीज़ का, किसी भी डिब्बे का ढक्कन आप ले लें, या इस टाइप की कोई भी चीज़ आपके पास है तो वो ले लें आप। तो उसमें थोड़ा सा ये डो इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से दबाएंगे। जो दूसरी शीट हमने रखी थी उसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह दबाएंगे ताकि अच्छी तरह से प्रेसिंग हो और कबाब बहुत अच्छा रेडी हो। बस इसका यही तरीका है कि आपने इसको हल्के हाथ से नहीं करना। अगर आप इस तरीके से बनाएं तब भी, और अगर आप हाथों से बनाएं तब भी, आपने इसको हल्के हाथ से कबाब नहीं बनाना। हल्के हाथ से बनाएंगे तो कबाब फ्राई के टाइम टूट जाएगा, इसलिए इसको ज़रा ज़ोर से आपने बनाना है, अच्छी तरह से प्रेस करना है दोनों हाथों की मदद से। अब देखिए कितना ज़बरदस्त कबाब रेडी हुआ है। इसी तरह जो तरीका आपको आसान लगे बस उसी तरीके से आपने इसको कबाब की शक्ल में बना लेना है। देखिए माशाल्लाह सारे कबाब जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। सारे तो खैर नहीं बनाए, काफ़ी सारा डो बन गया था, तो कुछ मैंने बना लिए हैं, तो बाकी सारे बना के इंशाल्लाह मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो फ्रीज़ किए हुए फिर किसी भी वक्त जब मूड आए इसको फ्राई करके हम खा सकते हैं। अब देखिए एक अंडा मैंने फेंट लिया है, उसमें अजवाइन थोड़ी सी ये ऐड कर लिया है, यह ऑप्शनल है। अगर आप चाहें, पसंद करते हैं अजवाइन को तो आप इसमें ऐड कर लें, तो अगर आप पसंद नहीं करते तो ना भी करें। तो अंडा लगा के हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे कबाब रेडी हो रहे हैं। और देखें एक भी कबाब नहीं टूट रहा। जब हम अंडा लगा के फ्राई करते हैं तो इसको जल्दी जल्दी से पका लेना चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने से फिर कबाब काले हो जाते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अंडा जो है बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसको देखिए ज़बरदस्त सी लुक आ गई है, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया है और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में इसको शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचते रहें। ताउन के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।